سب بالکل خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں سید زید نقوی, اور آج میں ایک ایسے کانسیپٹ پہ بات کروں گا جو تھوڑا سا ڈیٹیل بھی ہوگا, اور تو اس کا ہر اینڈ اگر آپ پوری طریقے سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور میں اگر اس کو سننے سے کسی کی دل آزاری ہو تو میں معافی چاہتا ہوں ابھی سے, لیکن میں فیکٹس پہ, دلائل پہ اور سچ اور حقائق پہ بات کروں گا. ایک کانسیپٹ بن گیا ہے ہمارے یہاں, ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہیں, ہو سکتا ہے مائنورٹی میں ہوں, کم تعداد میں ہوں, یا میجورٹی میں ہوں, زیادہ تعداد میں ہوں, لیکن ہوں گے ایسے ہمارے ارد گرد لوگ سرکل میں جو یہ ایک کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ جی دعا کا کانسیپٹ, کہ اس میں ایک پروٹوکول ہے. ایک تو پروٹوکول ایسا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جب تم مانگو تو اللہ تعالیٰ سے عاجزی سے مانگو, اور دوسری مخلوقات کے لیے مانگو, یعنی کہ دوسرے انسانوں کے لیے, دوسرے جو طبقہ فکر کے لوگ ہیں, آپ اپنے آپ کو ہٹا کر اپنی حاجت کو ابھی فی الحال پیچھے رکھ کے لوگوں کے لیے مانگیے, اللہ کے اور بندوں کے لیے مانگیے, ہر طرح کی دعا مانگیے, سب کی مغفرت کی مانگیے جو چلے گئے اس دنیا سے, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا, وہ ہمیں پتہ ہے اس کا ڈھب, اس کا طریقہ. پھر اپنے والدین کے لیے مانگنی ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے والدین کے لیے کوئی دعا مانگیں, چاہے آپ کے والدین حیات ہیں یا اس دنیا سے پردہ فرما دیں, آپ والدین کے لیے دعا مانگیے, اور اس کو مانگنے کے بعد جو آپ اپنے لیے دعا اللہ سے مانگیں گے اللہ لازمی قبول فرمائیں گے انشاءاللہ. تو اتنی پاور ہے. اور وہ اللہ نے قرآن میں بتائیں دعائیں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ اے اللہ میرے والدین پر ویسے ہی رحم اور کرم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے برداشت کیا, تکلیفیں اذیتیں میرے لیے, مصیبتیں سہی جب میں میرے بچپن میں, جب میں چھوٹا تھا. تو یہ اللہ نے دعا قرآن میں پیش کی ہے, اللہ نے بتائی ہے. ایک ہے سورہ ابراہیم کی آخری آیات جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں التحیات کے بعد, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, والدین کے لیے دعا. تو یہ اخروی آخرت کے لحاظ سے دعا ہے. تو یہ دعائیں ہیں. پھر انسان کو جب سب کے لیے مانگ لے تو بھی ڈائریکٹ اپنے مسئلے پہ نہیں آنا, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے صلاۃ الحاجات پڑھ کے اگر اس نے دعا مانگی ہے تو صلاۃ الحاجات پڑھی, اس کی توفیق اللہ نے دی, اس کا شکر ادا اس کو کرنا ہے. وہ اللہ کے آگے بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے, اس کو اس چیز کا بھی شکر ادا اللہ کے سامنے کرنا ہے, اور پھر سب شکر ادا کرنے کے بعد اپنی بات پہ آنا ہے, اس طریقے سے آنا ہے. اب یہ ایک پروٹوکول ہے, یہ بالکل سہل ہے, بالکل اس میں خیر ہی خیر ہے. اس طریقے سے بات رکھنا اللہ کو بہت محبوب ہے, اللہ کو بہت پسند ہے. لیکن ایک پروٹوکول وہ ہے جو ہم نے بنا لیا, اس پہ میں نے بات کرنی ہے. وہ پروٹوکول ہم نے کیا بنا لیا ہے؟ پروٹوکول ہم نے یہ بنا لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں دیں نا یار, اللہ تعالیٰ بس وہ دیں جو اللہ تعالیٰ جس چیز میں راضی ہے. جو چیز اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں نا ہم سے, وہ ہم نہیں کر رہے. ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ دے دیجئے جو آپ بہتر سمجھتے ہیں. یا اللہ اگر یہ چیز بہتر ہے تو دے دے, ورنہ اپنی مرضی سے کچھ دے دے. یہ کانسیپٹ. یا اللہ ہم تیری تقدیر میں راضی ہیں. کسی کو کہیں نا کہ یار ناگہانی آفتوں سے, بلاؤں سے محفوظ رہنے کی دعا مانگو. اللہ کی تقدیر ہے, اللہ نے جو لکھا ہوگا بہتر لکھا ہوگا, اور ہم راضی ہیں اللہ کے فیصلے. یہ جو کانسیپٹ ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کون سا کانسیپٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہوتے تھے, اللہ کی تقدیر پر ایگریڈ تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے, صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب اللہ سے مانگو تو پورے یقین سے مانگو, بھرپور یقین کے ساتھ, اللہ پر ایمان کے ساتھ مانگو. اور یہ مت کہو دعا میں کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو عطا کر دے, کیونکہ اللہ مجبور نہیں ہے, اللہ کی ذات کسی سے مجبور نہیں ہے. یہ مت کہو کہ اللہ تو چاہے تو عطا کر دے. یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی. پھر یہ بھی کوٹ کیجئے, پھر قرآن کے وہ آیات, قرآن کے وہ الفاظ بھی کوٹ کیجئے سورہ مومن کے کہ وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. یہ نہیں کہا مجھ سے وہ مانگو جو میں چاہتا ہوں, مجھ سے وہ مانگو جو میں نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا. اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے وہ مانگو جو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا, مجھ سے وہ مانگو جو تم چاہتے ہو. فرض نماز کے بعد دعا مانگی جو جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں, اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں. فرض نماز کے بعد مانگی جانے والی دعا, اللہ سے فریاد کر رہے ہیں, التجا کر رہے ہیں, ریکویسٹ کر رہے ہیں. تہجد وہ لاڈلی عبادت ہے اللہ کی کہ مطلب جس کو تہجد مل رہی ہے قبولیت والی, مطلب وہ اٹھتا ہے, تہجد کا ٹائم ہوتا ہے, وہ اس وقت دعا مانگ رہا ہے وضو کر کے,
باوضو ہو کے اور پھر تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دعا کرے تہجد کی نماز کے بعد تو 10-15 منٹ تو صرف شکر کے رکھے کہ اللہ نے وہ نماز اس کو عطا کی. ہر کسی کو نہیں میسر ہوتی تہجد, وہ اللہ کے چوزن ہوتے ہیں جنہیں میسر ہوتی ہے, اور عام لوگ ہوتے ہیں, لیکن وہ ہر کسی کو میسر ہونے والی عبادت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو میسر کرے انشاءاللہ. تو تہجد کیا ہے؟ فرض نماز کے بعد نارمل چلتے پھرتے مانی جانے والی دعائیں تو ریکویسٹ ہوتی ہیں, اللہ سے فریاد ہوتی ہیں. تہجد اللہ سے ضد منوانے کا طریقہ ہے, اللہ سے اپنی خواہش منوانے کا طریقہ ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کو خواہش بنا لو, نہیں, لیکن اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اپنی خواہشیں ہی مجھے نہ بتاؤ. اللہ دینے کے لیے بیٹھا ہے نا. یا اللہ تو جو چاہے دے دے, ہم راضی ہیں. اگر تجھے یہ بہتر لگتا ہے جو ہم مانگ رہے ہیں تو دے دے, ورنہ اس کی جگہ کچھ اور دے دے جو بہتر ہو. اللہ کو مشورہ مت دیں, اللہ سے دعا مانگیے. مشورے میں دعا میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں آپ ہم لوگ اللہ کے مشیر نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آزمائشوں میں گھری ہوئی تھی. انہوں نے اپنی اولاد کے وصال کو دیکھا, اپنی بیٹیوں کے وصال, ان کی بیٹیوں کے وصال ہوئے, 2 بیٹیوں کے. اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹوں کو دفن کیا. اس پر وہ دل برداشتہ بھی ہو گئے تھے, روئے بھی تھے. پھر امت کا غم, امت جو آگے گناہوں میں پڑے گی, مال کی محبت, اقتدار کی محبت, لالچ, یتیم کا مال کھانا, جھوٹ, فریب, دھوکہ, زنا, چغل خوری, غیبت, شراب, جوا, بے روزگاری, اور بے روزگاری کی وجہ سے آنے والے حرام وسائل, سود, بے نمازی, بے پردگی, لوگوں پر بہتان لگانا, الزام لگانا, بد نظری, بے حیائی, فحاشی, عریانی, یہ سب وہ چیزیں ہیں, یہ سب وہ غم ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایکسپیرینس, ان کو پتہ تھا یہ ہوں گے. تو یہ جو چیزیں ہوئیں, یہ جو باتیں ہوئیں, یہ جو ان کے اوپر غموں کا پہاڑ, پھر فاقوں میں زندگی گزر رہی ہے, پریشانیوں میں, دین کو غالب کرنا ہے, جنگیں لڑ رہے ہیں, فاقہ ہے. پھر امت جو مستقبل میں گناہوں میں گھرے گی, آل رسول ذبح کر دی گئی. اپنی امت نے, کلمہ ہی پڑھنے والے تھے, انہوں نے یہ کیا. یہ غم ایک الگ غم, منافقوں کی سازش, یہ ایک الگ چیز. اپنے پرسنل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی, اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے تھے, اپنے آپ کو انہوں نے کبھی بھی خواہش نہیں بنایا دنیا میں. اور اللہ نے کہا کہ اے میرے محبوب, آپ کہیں تو پہاڑ سونا بنا دوں, آپ کے قدموں میں رکھوں. اللہ کی منشا شامل ہے. طائف اور مکہ کی وادیوں کو ملا دوں آپس میں, جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا تھا طائف میں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. نہیں, چلیں طائف والا تو ایک عذاب کے طور پہ تھا جو اللہ نے کہا کہ میں پیس دوں دونوں وادیوں کو, لیکن احد پہاڑ سونا بنا دوں. یا معراج پہ دودھ اور شہد ایک ساتھ پیش کیا گیا تھا, تو آپ نے ایک چیز پی, منع فرما دیا تھا کہ ایک دفعہ آپ کو دنیا میں دنیا میں دودھ اور شہد جو تھا وہ ملا کے دیا گیا, تو آپ نے دنیا سے رغبت نہ ہو جائے اس لیے پیا ہی نہیں. اتنا احساس, اتنا محتاط ہونا, اتنی احتیاط ہونا, اور غم, تکالیف جو میں نے بتائی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آئیں, ہر زاویے سے, سوشل, اکنومیکل, پولیٹیکل, پرسنل, ہم پہ 3 بھی آ جائیں گی نا, ہمارے منہ سے کفر کے الفاظ ادا ہونے شروع ہو جائیں گے. یہ میں نے دیکھا ہے, جو میرے سرکل میں لوگ ہیں جو اس طرح سے لفاظی کیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں. ایک لڑکا ہے, اس کو میں جانتا ہوں, وہ اس وقت 21 سال کا تھا, آج سے 2-3 سال پہلے. وہ یہی دعائیں کرتا تھا اللہ تعالیٰ میں کہتا تھا ایسی دعائیں نہیں کیا کرو, اللہ سے بھلائی مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میں اس کو کہتا تھا کہ دیکھو تم جس نبی کی مجھے مثال دے رہے ہو, اس نبی کی فیوریٹ ترین دعا ہے یہ کہ دنیا میں بھی اللہ بھلائی دے, آخرت میں بھی بھلائی دے. نہیں, جو ہے بس میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں. اس کے والد صاحب کا ہارٹ فیل ہوا, ان کا انتقال ہو گیا. اس میں اسی غم میں ان کی والدہ کا اگلے ہی دن ہارٹ فیل ہو گیا, اٹیک ہوا ان کو, اور وہ بھی دنیا سے چلی گئی. ان دونوں کی وجہ سے اس کی جو بہن تھی, شی واز 12 ایٹ دیٹ ٹائم, اس کو فالج کا معاملہ ہوا اور اس کی وجہ سے شی از پیرالائزڈ. اس کے دادا دادی ساتھ رہا کرتے تھے ان کے, تو وہ دونوں اسٹیٹ آف مائنڈ پوری طرح کھو بیٹھے, پوری طرح.
اور اسی میں ان کو بیماریاں بھی ہو گئی، انٹرنل ایکسٹرنل بیماریاں، اور وہ خود اتنا 21 کا تھا اس وقت اس کے کیریئر، اس کے گولز، اس کے خواب پورے کرنے کی عمر تھی. تو وہ برسٹ آؤٹ نہیں ہوا کبھی اللہ پہ کہ مجھ پہ ہی آئی یہ سب چیزیں، لیکن اس کا مائنڈ بھی اس سینس میں نہیں رہا کہ وہ کام کر سکے. نا ہی از کراچی میں کسی ایسے مینٹل ہاسپٹل میں ہی از ناؤ ایڈمٹڈ. اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کو مشورے مت دیں کہ اگر ہمارے لیے بہتر ہے ہمیں دے دے ورنہ کچھ اور دے دے. آپ مانگیے جو آپ نے مانگنا ہے. اے اللہ میں یہ چیز مانگ رہی ہوں، اس میں مجھے بھلائی ڈال کے دے دیجئے. آپ خیر میں سے شر نکالنے پہ قادر ہیں، شر میں سے خیر. آپ مجھے یہ جو چیز میں مانگ رہی ہوں یا مانگ رہا ہوں مجھے اس میں بھلائی عطا فرما اور خیر ڈال کے مجھے دے دیجئے. اگر مجھے کوئی اللہ نہ کرے، فرض کریں کہ اگر مجھے کوئی ڈیزیز ہے تو میں چاہوں گا کہ اپنے سوشل سرکل جو ہے، میرے پیرنٹس ہیں، میرے ریلیٹیوز ہیں، دوست ہیں، عزیز و اقارب ہیں، جو مجھے پسند ہیں، جو مجھے محبوب ہیں، میں ان کو دور کروں. یار میرے عادی نہ ہو، یار زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں یہ چیز کروں گا، میں یہ چیز کہوں گا، ٹھیک ہے نا، یہ چیز میں کہوں گا. تو یہ جو چیز میں کہوں گا، میں یہ نہ کہوں اللہ سے کہ اللہ جو مجھے مسئلہ ہے، جو مجھے بیماری ہے، بجائے اس کے میں لوگوں سے دور ہونا شروع ہو جاؤں اللہ کی نعمتوں سے جو اللہ دے رہا ہے. میں یہ دعا نہ کروں اللہ سے کہ اے اللہ یہ بیماری آپ ہی کی طرف سے آئی ہے، آپ اس کو دور کر دیجئے، آپ شفا عطا فرما دیجئے. جو لوگ میرے قریب ہیں میرا سایہ اور ان کا سایہ ہم پہ سلامت رکھیے. کہ اللہ جو چیز میں مانگ رہی ہوں اس میں مجھے خیر عطا فرما دیجئے کہ میں بھی اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوں، وہ بھی میرے لیے نفع بخش ثابت ہو. وہ چیز، وہ چاہے وہ کچھ بھی ہو اس دنیا کا، بڑا ہو چھوٹا ہو، بہت بڑی چیز ہو. آپ مالک یوم الدین سے مانگ رہے ہیں، یہ تھوڑی کہیں گے اللہ اگر یہ آپ کو پسند ہے تو یہ دے دیجئے. یہ تو حدیث کہہ رہی ہے نا کہ اس طرح نہیں کہو کہ اے اللہ جو تو چاہے عطا کر دے، کیونکہ اللہ مجبور نہیں. اللہ مجبور ہے کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اور یہاں بھی فرمایا کہ اے جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار پہ لبیک کہتا ہوں، سنتا ہوں اس کی فریاد کو. ہم اللہ کو مشورے دیتے ہیں کہ اللہ یہ دے دیجیے اگر آپ کو پسند ہے تو. اللہ آپ کی پسند سننے بیٹھا ہے، اللہ آپ کی دعائیں سننے بیٹھا ہے، آپ کی ضدیں پوری کرنے بیٹھا. ضد کا مطلب یہ نہیں اللہ کے خلاف کھڑے ہو گئے تلوار نکال کے. ضد عاجزی سے بھی ہوتی ہے. جی تسکین مل رہی ہے ہمیں یہ دعا کر کے. یہ کیسی تسکین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس طرح نہیں مانگو کرو کہ اللہ اگر تو چاہے عطا کر دے. اللہ تو جو چاہے گا وہی ہوگا، یہ تو فیکٹ ہے. اللہ کو آپ یہ کیوں بتا رہے ہیں کہ جو چاہے گا وہ عطا کر دے؟ جو اللہ چاہے گا وہی عطا ہوگا. آپ اپنی بات رکھیے، مشورے مت دیں اللہ کو. اللہ کے آگے اپنی بات رکھیے. اللہ سن رہا ہے، آپ کو سننا چاہتا ہے. ان اللہ سمیع علیم، ان اللہ علیم خبیر. اللہ آپ کو سننا چاہتا ہے. اپنی باتیں اللہ سے باتیں کریں، الگ الگ طریقے سے مانگیں، جوڑ کے پوائنٹس کو جوڑ کے اللہ سے مانگیں. دلیل اللہ کے سامنے دیجئے کہ اللہ یہ چیز یوں مجھے ایسے پسند ہے، مجھے یہ چیز دے دیجئے. یہ پسند ہے اللہ کو، مشورے دے رہے ہیں. اور اتنا بھی پوٹینشیل نہیں ہے کہ اتنی سی بھی سہ سکیں پریشانی، اتنی سی بھی. اور باتیں ہماری اتنی بڑی ہوتی ہیں. کیوں؟ عاجزی اپنے آپ کو دکھا. یہ عاجزی نہیں ہے، بے وقوفی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معیار تھا، ہم اس معیار پہ پورا اترنے کی کوشش کر سکتے ہیں، وہ توکل ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ توکل ہمیں اپنی زبان میں، اپنی دعاؤں میں شامل نہیں کرنا. اور وہ توکل کیا ہے کہ اللہ میں تیری ہر آزمائش پہ راضی ہوں، جو تو چاہے مجھے دے دے. یہ منع فرمایا گیا ہے. ہم اللہ کی دی ہوئی بڑے علماء، بڑے مفتی حضرات کو میں نے سنا ہے وہ دعائیں جمعے میں جب مانگتے ہیں، جمعے میں دعا ہوتی ہے نا جو عالم ایک امام مسجد کا کھل کے مانگتا ہے مائک پہ، اور وہ ورنہ فرض نماز میں تو چھوٹی مختصر ہوتی ہیں. تو علماء فرماتے ہیں بڑے حضرات کہ اللہ آزمائشوں سے بچائے، ہماری حاجتیں ہمارے جو دل میں ہیں پوری کر دے، غیب سے پوری کر دے، خیر ڈال کے پوری کر دے. ہم کسی بیماری کی وجہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ بس جو تو چاہے ہمارے لیے بہتر کر دے. اگر ہمارے لیے بہتر ہے ہمیں دے دے، ورنہ ہمیں کوئی اور بہتر دے دے.
یہ معیار نہیں ہے دعا کا. یہ ہم مشورہ دے رہے ہیں اللہ کو. یہ عاجزی کے لیول تک تو ٹھیک ہے, لیکن یہ دعا کے لیول پہ ٹھیک نہیں ہے. دعا میں تو آپ نے اپنی پریشانیاں رکھنی ہیں اللہ کے آگے, ان کا حل, ان کا سولوشن. صحابہ جب مانگا کرتے تھے, صحابہ خوش ہو گئے تھے جب نماز کے بعد دعا کا آپشن, نماز کا تحفہ ملا. صحابہ خوش ہو گئے تھے, خوش و خرم, کہ ہم اپنی باتیں, اپنے پرابلمز حل کروا سکتے ہیں اللہ سے. ایک واقعہ ہے, اس کو پھر شیئر کر کے سم اپ کروں گا شارٹ میں. حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت سلمان فارسی کو انہوں نے بلایا اور پوچھا کہ یہ شخص کون ہے, میں جب دیکھتا ہوں یہاں بیٹھا ہوا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, جاتا ہی نہیں گھر. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو بندہ ہے, یہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس کا ایک بھائی ہے, اس کا چھوٹا بھائی, جو اپنے ماں باپ کی, وہ اس کے بھی ماں باپ ہیں, دونوں سگے ہیں, سوتیرے نہیں ہیں, لیکن یہ اس کا بھائی ان کا خیال رکھتا ہے, اور یہ یہاں پہ اللہ کی عبادت کرتا ہے. حضرت علی نے کہا یہ بالکل گھر نہیں جاتا, خبر نہیں لیتا. کہنے لگے نہیں. حضرت سلمان نے کہا نہیں. حضرت علی خود اٹھ کر گئے اس کے پاس اور اس کو اس پاؤں سے ایک ٹھوکر ماری. وہ متوجہ ہوا ان کی طرف, تو حضرت دعا مانگ رہا تھا غالباً. تو حضرت علی نے فرمایا کہ تیری جتنی عبادتیں اور اعمال ہیں, جتنی دعائیں ہیں, سب تیرے بھائی کو پہنچ رہی ہیں, اور تیرے بھائی کی چھوٹی چھوٹی جو گناہ ہیں وہ سب تیرے اوپر لوٹ رہے ہیں. منہ پہ ماری جا رہی ہیں تیری نمازیں, تیری دعائیں. آج کل لوگ ضرورت کو بھی یہی چیز کہہ رہے ہیں. خواہش تو نہیں مانگنی چاہیے, لیکن اپنی وشز تو اللہ تعالیٰ سے پوری کروا سکتا ہے انسان. میں یہ تو کہہ سکتا ہوں نا کہ اللہ مجھے اتنا دے دے کہ میں تیری مخلوق پہ خرچ کروں, بنا کسی تکبر کے, بنا کسی ریاکاری دکھاوے کے. اور اپنے میرے والدین کہیں بیٹا 1 لاکھ روپے چاہیے, میں یوں لا کے رکھوں, مجھے قرضے نہ لینے پڑیں 50 لوگوں سے 1 لاکھ روپے والدین کے لیے جمع کرنے کے لیے, یا اپنی اولاد کے لیے, یا کسی اور کے لیے. میں یوں رکھوں نکال کے کہ اللہ اتنا مجھے مال دے دیجیے بس, کہ میں اپنی اولاد کی اچھی جگہ تعلیم ان کو دلوا سکوں, بس اتنا دے دیجیے. یہ خواہش ہے. والدین فٹ پاتھ پہ لیٹے ہوئے مر رہے ہیں, اولاد مر رہی ہے, بیوی مر رہی ہے, آدمی میں اللہ کی تقدیر میں راضی ہوں, مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. منہ پہ مار دی جائیں گے اعمال. سخت حساب ہے اس چیز کا. اعتدال ہے دین میں, جتنا آپ میں پوٹینشیل ہے اتنا کریے آپ. اوور کانفیڈنس نہیں پسند اللہ کو. سوری ٹو سے, آپ کو کوئی ڈیزیز ہے, کوئی بیماری ہے, آپ کہیں اللہ مجھے شفا دے, اور جو میں دعا مانگ رہی ہوں, میرے ارد گرد مجھ سے کنیکٹڈ لوگ, ان کو میرے ساتھ جوڑ دے, آگے جا کر انہیں میرے لیے خیر والا بنا دے. یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کی تقدیر میں ہم راضی ہیں, اللہ دینا چاہے دے دے, کیوں؟ ایک چھوٹی سی ڈیزیز آ گئی. جس نے ڈیزیز دی ہے وہ ڈیزیز کا شفا بھی دے سکتا ہے. ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ دا پاور آف اللہ. ہماری امیجنیشن, ہمارے جو لاجکس ہیں, یہ سب دھری کی دھری ہیں اللہ کے آگے. تو جو چیز میں نے آج رکھی, میں بہت معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو, لیکن میں نے سب چیزیں فیکٹس پر, حدیث اور قرآن کے حوالے سے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے جو باتیں میں نے کی ان پر, اور جو کمی بیشی کوتاہی مجھ سے ہوئی یا آپ سے سننے میں ہوئی اس پر ہماری معافی فرمائے, درگزر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ. اللہ حافظ.